اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ دنیا میں پہلا قتل کس نے کیا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا زمین پر آئے اور ان کی اولاد پیدا ہوئی تو اللہ پاک نے ان کی شادی کا حکم دیا۔ ان کے بچوں کی شادی اس طرح ہوتی تھی کہ ہر جوڑا ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا ہوتا تھا۔ ان دونوں لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسرے پیدا ہونے والے جوڑے یعنی لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کی جاتی تھی۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اس کی بہن اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی۔ اس لیے اس نے حضرت آدم سے کہا کہ میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا۔ حضرت آدم نے اس کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اکلیمہ کا نکاح اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حابیل نے ایک موٹا تازہ جانور قربانی کے لیے پیش کیا اور قابیل نے اپنی کھیتوں میں سے ایک نکمی فصل کا گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اس زمانے میں قربانی یعنی نذر کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر اور قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رات کو رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس چیز کو جلا دیتی تھی۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا تو قابیل کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ جب وہ دونوں قربانی کر رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپسی میں دیر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس بات پر قابیل کو غصہ آ گیا۔ اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس نے اس زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اپنے رب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حابیل ایک اچھے اخلاق اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ جو اس کے بھائی نے زیادتی کرنے کا ارادہ کیا اس نے بدلے میں ویسی برائی کرنے سے پرہیز کیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اب حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے کیونکہ ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر اٹھائے 1 سال تک زمین پر گھومتا رہا لیکن اس کو سمجھ نہ آئی کہ میں اب اس لاش کو کیا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ ایک روایت ہے کہ وہ 2 کوے آپس میں بھائی تھے، وہ آپس میں لڑنے لگے۔
ان میں سے ایک نے دوسرے کوے کو قتل کر ڈالا۔ پھر اس نے زمین کو کرید کرید کر جگہ بنائی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے ہی کی طرح ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اس کے بعد اس نے وہی طریقہ اختیار کیا جو کوے نے کیا تھا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العزت سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تو میرے گناہ میں بھی گناہ گار ہو اور اپنے گناہ میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنی بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ پھر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو اللہ کی طرف سے سزا ملی۔ اس کی پنڈلی ران سے چپک گئی۔ اس کا چہرہ سورج ہی کی طرف رہتا، جس طرف سورج ہوتا اسی طرف اس کا چہرہ بھی رہتا۔ اس طرح اپنے بھائی سے حسد، بغض اور گناہ کی وجہ سے اس کو اس دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اس طرح زمین پر پہلا قاتل قابیل اور پہلا مقتول حابیل قرار پائے۔